موت کے وقت انسان کے جسم کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں جو کہ قرآن سے ثابت ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض وقت سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر مل رہے تھے اور فرماتے تھے، لا الہ الا انا للموت سکرات، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہے جس میں کانٹا چبھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا اور تلوار وغیرہ کا لوہا پہنچا۔ اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے، اور اعضاء کی تکلیف نفس سے روح پر حملہ آور ہوتی اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا، موت تلوار کی مار آرے کے چینے اور کینچی کی کاٹ سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اسی لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ لیتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈانپ لیتی ہے، احسان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے، مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے گرگرا کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اسی سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا، جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف پہنچ جاتی ہے، انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں، یعنی ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینچی جانے سے کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے گا، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں اتنی نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں باروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा फरमा कर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये उसकी नेकियां हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि मौत के वक़्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक़ में इस पर अजर सवाब और गुनाहों की माफ़ी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। जब हज़रत सैयदना जाबिर बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात का वक़्त हुआ तो उनसे पूछा गया कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किसी चीज़ की ख्वाहिश है? अरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए जाबिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन अल्लाह की तरफ से किसी भलाई पर होता है, अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह उसे कबूल फरमाता है, और अगर कोई उज़्र पेश करता है तो उसका उज़्र कबूल फरमाता है। और इसकी अलामत ये है कि वो मोमिन रूह निकलने से पहले अपने दिल में ठंडक महसूस करता है। ये सुनकर हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अल्लाहु अकबर, बेशक मैं अपने दिल में ठंडक महसूस कर रहा हूँ। फिर दुआ की, ए अल्लाह, बेशक मैं तेरे सवाब की ख्वाहिश रखता हूँ, लिहाजा तो मेरे गुमान को सच कर दे और मेरे खौफ और घबराहट को दूर फरमा दे। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कलमा शहादत पढ़ा और इंतकाल फरमा गए। इंसान की ज़िंदगी में रूह को 3 मौक़ों पर तकलीफ़ पहुँचती है। इंसान की रूह चीखें मार मार के रोती है। क्या आप जानते हैं कि मौत के वक़्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जिस्म के किस हिस्से को होती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब यही सवाल पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मौत आरे के चीरने और कैंची के काटने से ज़्यादा सख्त है। आरे के ज़रिए चीरने वाले इंसान को या कैंची के ज़रिए कटने वाले इंसान को उतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ मौत की दबोच में आने वाले इंसान को होती है। इंसान की ज़िंदगी में रूह को 3 मौक़ों पर सदमा पहुँचता है। इंसान की रूह चीखें मार मार के रोती है। वो 3 मौका कौन कौन से हैं? नंबर 1, ये जानने के बावजूद भी कि ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह अजीम है, अल्लाह ताला ये गुनाह करने वाले इंसान पर गज़बनाक होता है। ये जानने के बावजूद भी कि इंसान किसी गैर महरम औरत को जब नंगा करता है, नंगा करके अपनी आंखों से देखता है, अपने कानों से सुनकर इसे हवस का निशाना बनाता है, ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह रो रही होती है, जब इंसान की रूह को सदमा पहुंच रहा होता है, ठेस पहुंच रही होती है। ये वो लम्हा होता है जब आसमान के नूरी फरिश्ते इस जानी पर लानत कर रहे होते हैं, जानिया औरत और जानी मर्द पर लानत कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के नूरी फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पर भी नहीं मार सकते और लानत करते हैं, ये भी अल्लाह ताला के हुक्म पर ही लानत करते हैं। फरमाया, जब इंसान अपनी उन आंखों के सामने गैर महरम औरत को नंगा करके हवस का निशाना बनाता है, ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह रोती है। दूसरा मौका, जब इंसान वालदैन को इतना दुख देता है, तकलीफ़ें देता है कि वालदैन इस इंसान के हक़ में बद्दुआएं करना शुरू कर देते हैं और ये बदबख्त इंसान अपनी आंखों के सामने वालदैन से बद्दुआएं लेता है। बदबख्त इंसान वालदैन को देख भी रहा होता है, उनके मुंह से निकली बद्दुआएं अपने कानों से सुन भी रहा होता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह रो रही होती है। तीसरा मौका, जब मौत का फरिश्ता हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम इंसान की रूह को जिस्म से अलग करते हैं, इंसान की रूह जिस्म से खींच के बाहर निकालते हैं। ज़ाहिर है रूह का जिस्म से गहरा तल्लुक़ है, तो जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, रूह को सदमा पहुँचता है। इंसान के जिस्म पर छोटा सा कांटा चुभे इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है, छोटी सी चोट लग जाए इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है। तो जब रूह को तकलीफ़ पहुँचे, जब रूह को सदमा पहुँचे, उस वक्त इंसान को कितनी तकलीफ़ होती होगी। हज़रत हकीम लुकमान से पूछा गया, हज़रत, मौत के वक़्त जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सबसे ज़्यादा सदमा पहुँचता है? हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, इंसान के वजूद का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा तल्लुक़ होता है, उस हिस्से को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पूछा गया, हज़रत, वो कौन सा हिस्सा है जिसका इंसान की रूह के साथ गहरा तल्लुक़ है? हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, इस हिस्से को इंसान के वजूद का मरकज़ कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो रूह के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है, और जब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो रहे होते हैं, दोनों तकलीफ़ में होते हैं, दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता।
مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جن کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرے گا۔ تو فرمایا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی، دل کو صدمہ پہنچے گا۔ فرمایا اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ، اس دل کو نرم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر دل پتھر بن جائے تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ مسکینوں کو کھانا تم کھلاؤ، تمہارے دلوں کو نرم میرا اللہ کرے گا۔ کیا روح نکلنے کے بعد مردے کو تکلیف ہوتی ہے اور مردہ محسوس کرتا ہے کہ اسے نہلایا جا رہا ہے یا لوگ اس کے پاس رو رہے ہیں؟ بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میت مرتی ہے تو اس کی روح ملک الموت کے ہاتھ میں رہتی ہے اور غسل اور کفن دیتے وقت جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کچھ دیکھتی ہے۔ اگر اس کو بات کرنے کی طاقت ہوتی تو لوگوں کو رونے اور چلانے سے منع کرتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص مرتا ہے اس کی روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں رہتی ہے، اپنے جسم کو دیکھتی ہے کہ کس طرح اس کو غسل دیا جا رہا ہے اور کس طرح کفن دیتے ہیں، کیسے لے کر چلتے ہیں۔ لاش ابھی غسل کے تختے پر ہوتی ہے کہ اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ لوگ جو تیری تعریف کر رہے ہیں سن لے۔ موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی موت کا دن ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلاً مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کہا گیا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، جہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے ترقی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اب بھی وہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ ترقی حلق کے نیچے کے 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلتی ہیں۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ کا مطلب ہے کہ کون روح کو لے کر جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولینس بنانے یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ کا مطلب ہے کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے۔ وَالتَّفَّاتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہیں۔ چوتھا مرحلہ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے، جہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے
اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور کہو کہ اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پانچواں مرحلہ، یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مار مارتے ہیں۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ چھٹا اور آخری مرحلہ، یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ جہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے جبکہ گناہ گار کے لیے عذاب کی وعید۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ اے اللہ، ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان کر دے اور ہمیں دین کی خدمت گاروں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔